نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. Lesson number 73 سورة المائدہ آیت نمبر 41 سے لے کر 50 تک. اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 49 تک مکمل کر لیا ہے. آخری آیت باقی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحکم الجاہلیہ، کیا بھلا حکم جاہلیت کا یبغون وہ چاہتے ہیں. افحکمہ کے ساتھ جو حمزہ لگا ہوا ہے شروع میں، اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، یہ حمزہ استفہام کے لیے آیا ہے، یعنی اس میں سوالی انداز ہے، اور تعجب کے لیے بھی آیا ہے. اگر ہم اس حمزہ میں استفہام کا معنی لیں گے تو سوالی انداز یہ بنتا ہے کہ کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، کیا یہ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں. اور اگر ہم اس میں یعنی اس حمزہ میں تعجب کا معنی لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسلام آنے کے بعد کیا ابھی بھی یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں. جاہلیت کا لفظ اسلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، پری اسلامک پیریڈ کو کہتے ہیں. اسلام سراسر روشنی ہے جبکہ جاہلیت اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اسلام ایسی روشنی اور ایسا علم ہے جو دنیاوی زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہماری اخروی زندگی میں نجات کی راہیں دکھاتا ہے، یعنی ہم آخرت میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں اس کی رہنمائی بھی ہمیں اسلام سے ملتی ہے. جبکہ جاہلیت اس دنیا میں بھی انسان کو پریشان حال بنائے رکھتی ہے اور آخرت میں عذاب علیم سے دوچار کر دے گی. جو بھی جاہلیت کو چاہنے والا ہے وہ اس دنیا میں بھی پریشان رہے گا اور آخرت میں بھی وہ پریشان ہی رہے گا اور عذاب سے دوچار ہوگا. جیسا کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا، تو اس کا اطلاق ان تمام رسوم و رواج پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی انسان کی جان و مال اور آبرو محفوظ نہیں تھی. دور جاہلیت میں کسی انسان کی بھی جان محفوظ نہیں تھی، اس کا مال محفوظ نہیں تھا اور اس کی عزت محفوظ نہیں تھی. ہر انسان دوسرے انسان کا دشمن اور خون کا پیاسا تھا. پھر اسی طرح سے کفر و شرک بھی عام تھا. دور جاہلیت میں کفر و شرک بھی عام تھا. انسانوں کی زندگی اجیرن بن چکی تھی، اسی لیے ہر عقل مند انسان اس سے نکلنے کی فکر میں تھا مگر کوئی راہ نہیں ملتی تھی. پھر یہ کہ دور جاہلیت کے فیصلے سے مراد ہر وہ فیصلہ بھی ہے جو بے انصافی پر مبنی ہو. آج کے دور پر بھی دور جاہلیت کا اطلاق ہو سکتا ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے فیصلے ناانصافی پر مبنی ہوتے ہیں، کتنے فیصلے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دور جس کو لوگ بڑا ماڈرن زمانہ کہتے ہیں، لیکن وہ بھی دور جاہلیت کی ہی ایک شکل ہے. پھر اسی طرح سے دور جاہلیت میں جس طرح سے فحاشی اور بد کرداری عام تھی، بے حیائی جس طرح سے اس دور میں پائی جاتی تھی آج بھی پائی جاتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون، کیا بھلا فیصلہ جاہلیت کا وہ چاہتے ہیں، یعنی زمانہ جاہلیت کے حکم کی خواہش رکھتے ہیں، اسے چاہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں.
ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، حکمن، فیصلہ کرنے میں، لقوم، واسطے قوم کے، یوقنون، جو یقین رکھتی ہو۔ اللہ سے اچھا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ اس شخص کی نگاہ میں اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی اور حکم اچھا ہو ہی نہیں سکتا جو شریعت کو سمجھتا ہو، جو لقومی یوقنون ہو، یعنی جو یقین اور ایمان رکھتا ہو، اس کی نظر میں اللہ کا فیصلہ ہی سب سے بہتر اور اچھا فیصلہ ہے۔ دور جاہلیت کی جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے، دور جاہلیت میں عورتیں تبرج کیا کرتی تھیں، یعنی بن سنور کر باہر نکلتی تھیں، اپنے محاسن کو ظاہر کرتی تھیں۔ اسی طرح سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی عورتیں فحاشی کی شکل نظر آتی ہیں، بے حیائی عورتوں میں عام ہو چکی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت میں جس طرح کا شرک تھا، بدعتیں تھیں، بالکل اسی طرح سے آج اس دور میں بھی شرک اور بدعت عام ہو چکی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت میں کھانے پینے کے طریقوں میں حرام حلال کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ ایگزیکٹلی آج اس دور میں بھی یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو تبدیلی بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ویسے بھی یہ بات مشہور ہے کہ تبدیلی کو ایکسیپٹ کرنا مشکل کام ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے سسرال چلی جاتی ہے، وہاں وہ بہت سے ایسے معاملات دیکھتی ہے جو اس کے میکے میں نہیں تھے۔ اب بہت کم بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس تبدیلی کو احسن طریقے سے قبول کر لیتی اور اس میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن زیادہ تر بچیاں اس تبدیلی کو برداشت نہیں کر پاتی اور وہ شکایتی رویہ اختیار کر لیتی ہیں کہ ہمارے میکے میں تو اس طرح نہیں ہوتا اور میں تو یہ نہیں کر سکوں گی۔ تو عمومی طور پر یہ بات عام فہم ہے کہ تبدیلی کو قبول کرنا لوگوں کو مشکل لگتا ہے۔ صحابہ کرام کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ وہ تبدیلی کو فوری طور پر قبول کر گئے اور اس سچویشن کو ایکسیپٹ کر گئے جو دین اسلام نے ان کی زندگی میں پیدا کی۔ صحابہ کرام نے عمل کی طرف دوڑ لگائی، اور عمل کی طرف دوڑ وہی لگا سکتا ہے جو تبدیلی کو ایکسیپٹ کر پاتا ہے۔ ان کو یقین تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارے لیے لازماً بہتر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے بعد اسلام دیا یقین کرنے والے لوگوں کے لیے۔ یقین کرنے والے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے، جو بھی حکم ہے، وہ ہمارے لیے اینی ہاؤ بہتر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کے بعد کا درجہ یقین کا درجہ ہے، اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس آیت کے آخر میں کہا گیا لِقَوْمِ یوقنون، واسطے قوم کے جو یقین رکھتی ہو۔ ایک کمپیریزن جو ہم دور جاہلیت اور اسلام کے درمیان کر سکتے ہیں، دور جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور جب اسلام آ گیا تو یہی لوگ ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے لگے۔ اور یہ محبت کس نے ڈالی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی، جو سالہ سال کے دشمن تھے، نسل در نسل دشمن تھے، وہ سب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ تو جو بھی حکم اللہ ہمیں دیتا ہے اس پر ہمیں یقین ہو کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، تو ہی ہم اس پر فوراً عمل کر سکیں گے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے تو ہم اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جب ہمارا فائدہ کسی چیز سے جڑا ہوتا ہے تو ہم اپنی نیند کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ہم باقی کسی تکلیف کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اچھا، ہماری زندگی میں بھی ایک دور قرآن کے بغیر تھا جس کو آپ دور جاہلیت کہہ سکتے ہیں، اور اب الحمدللہ ہماری زندگی میں اسلام آ چکا ہے۔ تو یہ دور جس میں ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہیں اس دور سے فرق ہونا چاہیے۔ اچھا، جو جاہلیت کا دور تھا اس کا ذکر بھی پھر
نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ بہت سے لوگ جب حجاب نہیں کرتے تھے تو اب بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ کیا دن تھے وہ کہ جب ہم حجاب نہیں کرتے تھے. ایک ہوتا ہے کہ اپنی اس غلطی کو قبول کر کے جو اصلاح کی ہے اس پر شکر ادا کرنا کہ پہلے ہم حجاب نہیں کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں حجاب کرنے کی توفیق دی. ٹھیک ہے، اور آپ شکر ادا کریں. اور اگر کوئی دوسرا آپ کو یہ کلیم کرے کہ پہلے آپ بھی تو حجاب نہیں کرتے تھے، تو آپ اس بات کا ذکر یعنی حجاب نہ کرنے کا ذکر اپنی غلطی کو قبول کرنے کے انداز میں کریں، اور پھر اس کے بعد جو اصلاح آپ نے کی ہے اس بات کا آپ اظہار کریں تو ٹھیک ہے. لیکن دور جاہلیت میں کیے جانے والے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. یا پھر ہم غیبت کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، یا فتنہ کرتے رہے، یا نماز نہیں پڑھتے تھے، یا زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، واٹ ایور کوئی بھی نافرمانی ہماری زندگی میں تھی تو اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. بس اس پر ندامت ہونی چاہیے، سچی ندامت، اس کے ساتھ سچی توبہ ہونی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کرے گا. اگر کوئی ایسی غلطی ماضی میں ہوئی بھی ہے تو اس کا ذکر نہ کریں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت دے دی. آج کا دور بھی دور جاہلیت سے ملتا جلتا ہے، گو کہ اسلام موجود ہے اس کے باوجود بھی. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ لوگ ستاروں سے قسمت معلوم کرتے ہیں، یہ تو دور جاہلیت میں ہوتا تھا نا، لیکن آج اس ماڈرن زمانے میں بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آج بھی ابارشن کے ذریعے بچوں کو ضائع کیا جاتا ہے، اور اسپیشلی اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ بیٹی ہے. یہ چیز پہلے ہوتی تھی دور جاہلیت میں، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. آج بھی یہ ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بیٹوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی، اور یہ چیز دور جاہلیت میں تھی. حالانکہ اولاد تو اولاد ہے، ہر صورت میں نعمت ہے، خواہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، بس اس کا نیک ہونا امپورٹنٹ ہے. اگر وہ نافرمان ہے تو خواہ وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، وہ آپ کے لیے آزمائش ہے. تو بیٹوں کو اہمیت دینا، آج بھی دیکھیں بہت سارے گھروں میں لڑکوں کو زیادہ ویلیو کیا جاتا ہے اور لڑکیوں کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے وراثت میں آج بھی لڑکیوں کا حصہ نہیں دیا جاتا، جو کہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا. لیکن اگر آج ایسا ہو رہا ہے تو پھر ہم کس دور میں ہیں؟ ہم بھی دور جاہلیت میں ہیں نا پھر تو. پھر اسی طرح سے مخلوط مجلسیں، مکس گیدرنگز جو ہوتی ہیں جس میں لیڈیز اور جینٹس ساتھ ہوتے ہیں، یہ تو دور جاہلیت میں ہوتا تھا. دور اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج شادی بیاہ کے فنکشنز ہوں یا اور دیگر پارٹیز ہوں تو اس میں بھی مخلوط مجلس سے ہوتی ہیں، جس کو اسلام کنڈیم کرتا ہے، مکمل طور پر اس کی نفی کرتا ہے. اور اگر کسی دعوت میں کوئی سیگریگیشن مل جاتی ہے، کسی دعوت میں کوئی ایسا معاملہ مل جاتا ہے کہ مرد اور عورت الگ الگ ہیں، تو لوگ حیرت زدہ بھی ہوتے ہیں، اچھا ایسی بھی دعوتیں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح سے عورتوں کا اپنی زینت کا اظہار کرنا، جس کا ذکر ابھی میں آپ سے کر رہی تھی. ایک اور بات کہ اپنی نسلوں اور خاندانوں پر فخر کرنا. آج ملتی ہے یہ بات. آج لوگ اپنی فیملیز پر کتنا زیادہ فخر کرتے ہیں، حالانکہ وہ فیملی جس میں وہ پیدا ہوا ہے، دی اس کو اللہ نے ہے، اس میں اس کا اپنا کیا کمال ہے. لیکن دور جاہلیت میں بھی یہی ہوتا تھا، لوگ اپنی فیملیز پر فخر کرتے تھے. پھر اسی طرح سے دور جاہلیت میں شادی بیاہ کے فنکشنز کو، دعوتوں کو زیادہ سیلیبریٹ کیا جاتا تھا عید کے تہوار کے مقابلے میں. آج بھی یہ ہوتا ہے. آج ہمارے ہاں لوگ عید کم مناتے ہیں، اور شادی بیاہ کی دعوتیں آپ دیکھ لیں، اس کے فنکشنز کب سے شروع ہو جاتے ہیں؟ کئی دن پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، اور سوالیہ انداز بھی ہے کہ کیا یہ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی زمانے جاہلیت کے حکم کی خواہش کرتے. اچھا یہ کیوں چاہتے تھے زمانے جاہلیت کا فیصلہ؟ اس لیے کہ اس میں ان کی خواہشات پوری ہوتی. زمانے جاہلیت کا جو فیصلہ ہے وہ دراصل خواہشات پر مبنی ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عقل پر مبنی ہے.
جس چیز کو ان کی عقل مان لیتی تھی اس کو یہ کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کی یہ خواہش کرتے ہیں اس کو یہ کرنا چاہتے ہیں. تو چونکہ جاہلیت کا طریقہ یا جاہلیت کا دور یا جاہلیت کا حکم ان کی خواہشات اور عقل پر مبنی تھا، یہ اس کو کرنا چاہتے تھے. اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا یہ اس کی روکردانی کرتے تھے. ایکچولی جو جاہلیت کا لفظ ہے نا، جہل سے ہے. جہل کہتے ہیں شریعت میں اللہ کے حکم کو نہ جاننا، یعنی جو اس دنیا میں آئے اور وہ اپنے اللہ کو نہ پہچانے، تو ایسا شخص جاہل ہے، جہالت میں جی رہا ہے. جہالت جان کر انجان بن کر رہنے کو بھی کہتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جاہلیت کا لفظ اسلام کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے، یعنی پری اسلامک پیریڈ کو کہتے ہیں. پھر یہ لفظ علم کا الٹ بھی ہے. علم یعنی جاننا اور جہل یعنی کچھ نہ جاننا. تو یوں 3 وضاحتیں اس ایک لفظ کی ہوتی ہیں. پہلی وضاحت شریعت میں اللہ کے حکم کو نہ جاننا، جان کر بھی انجان بن کے رہنا. دوسری وضاحت کہ یہ اسلام سے پہلے کے دور کو کہا جاتا ہے. اور تیسری وضاحت کہ یہ علم کا الٹ ہے. علم یعنی جاننا اور جہل یعنی کچھ نہ جاننا. ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں لوگوں میں سے ناپسندیدہ ترین شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا خواہش مند ہو، نیز وہ بھی جو کسی انسان کا ناحق خون بہائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث پر اگر آپ غور و فکر کریں تو ایک ناپسندیدہ شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا خواہش مند ہو، یعنی وہ مسلمان ہے لیکن چاہتا کیا ہے؟ دور جاہلیت کا طریقہ. اور وہ شخص بھی ناپسندیدہ ہے جو کسی انسان کا ناحق خون بہائے. آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارے حال بھی کچھ ایسے ہی ہیں. الحمدللہ اسلام نے اتنا بہترین طریقہ زندگی ہمیں دیا ہے جس میں اتنی آسانیاں ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی کو جاہلیت کے طریقے کو اپنا کر مشکل بنا دیا ہے. مثلا ہم اپنے شادی بیاہ کو دیکھیں، کتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے آج کل. حالانکہ اسلام تو سادگی کے ساتھ نکاح اور پھر ایک سمپل ولیمہ کرنے کو کہتا ہے، لیکن آج کل شادیاں اتنی مشکل کیوں ہو گئیں؟ کیونکہ اس سے ریلیٹڈ اتنے فنکشنز کیے جاتے ہیں، اتنی رسومات اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں کہ اب اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے اس سے جڑی تمام رسومات کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حج اور عمرے کے معاملات بھی بہت ڈیفیکلٹ ہو گئے. لوگ پہلے حج کے پیسے صرف جمع کرتے تھے، اب ایسا ہو گیا ہے کہ حج کے بعد جب ہم آئیں گے تو جو ہمیں تحفے تحائف دینے، جو ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے رسم و رواج ہیں، اس کے بھی پیسے ساتھ جمع کرنے. اور کتنے لوگ جب تک وہ پیسے جمع نہیں ہوتے حج نہیں کرتے. اب آپ بتائیے کہ ایسا کرنے کو کس نے کہا ہے؟ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ عورت کو سجنے سنورنے سے جائز حدود میں رہتے ہوئے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن آج عورتوں نے جو بے حیائی اور فحاشی کا معاملہ اپنایا ہے، پریشان ہے. لباس پر اتنے اخراجات، اسی طرح سے بننے سنورنے پر اتنے اخراجات، خود ہی اپنی جان کو ہلکان کیے ہوئے. اب دیکھیں کہ ہمیں ایسا لگنے لگا ہے کہ اسلام دھیرے دھیرے ہمارے اندر سے جاتا جا رہا ہے. ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی. جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ دوسری سے چمٹ جائیں گے. سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ یہ ہوگی کہ حکم الہی کو توڑا جائے گا اور آخر میں نماز کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. اسے مجمع الزوائد، صحیح الجامع اور صحیح ابن حبان نے روایت کیا ہے.
اب آپ دیکھیں یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ ایک ایک کر کے اسلام کی ساری کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی، اور سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی وہ کون سی ہوگی کہ حکم الہی کو توڑا جائے گا. اور سب سے آخر والی کڑی کیا ہے کہ لوگ نماز بھی چھوڑ دیں گے. ہمیں تو ایسا لگتا ہے جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے وہ تو بہت زیادہ پریکٹسنگ ہے، حالانکہ اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے آخر میں لوگ نماز چھوڑیں گے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ ادنا ترین مسلمان ہے، حالانکہ ہم اسے بہترین مسلمان سمجھتے ہیں. کہ اگر نماز بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی تو اسلام تو گیا. اسلام جتنا ہماری زندگی سے نکلے گا اتنی جگہ کفر لے لے گا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنا جتنا ہماری زندگی سے اسلام نکلتا جائے گا اتنی جگہ کفر لے لے گا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہم پیچھے آیتوں میں پڑھ چکے کہ کوئی فاسق ہوگا تو کوئی ظالم ہوگا تو کوئی کافر ہوگا. کیٹیگریز ہیں گناہگار لوگوں کی، اور کوئی گناہگار تو ایسا ہوگا جو یہ تینوں کیٹیگریز پہ پورا اترتا ہوگا، یعنی وہ فاسق، ظالم اور کافر تینوں ہوگا. دارمی کی ایک روایت ہے، حضرت زیاد بن حدیر فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز ڈھانتی ہے؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کرے گی. دارمی میں یہ روایت آتی ہے. اسلام کا ڈھانا یعنی اسلام کی عزت لوگوں کے دل سے دور ہو جائے گی. یوں کہہ لیجئے کہ اسلام لوگوں کے دل سے رخصت ہو جائے گا. لوگ اسلام کو ویلیو نہیں کریں گے. اور یہ تب ہوگا جب علماء آرام طلبی کی بنا پر کوتاہیاں شروع کر دیں گے، مسائل کی تحقیق کی کوشش نہیں کریں گے. کیونکہ عالم کا کیا کام ہوتا ہے کہ عوام کو جو بھی مسائل درپیش ہیں اس کی تحقیق کریں، اس کے بارے میں عوام کو گائیڈ کریں، لیکن وہ تحقیق کی کوشش نہیں کریں گے اور غلط مسئلے بیان کریں گے. بے دین علماء کی شکل میں نمودار ہو جائیں گے، بدعتوں کو سنتیں قرار دیں گے اور قرآن کریم کو اپنی رائے کے مطابق بنائیں گے. یہ ہے عالم کی لغزش جس سے دین تباہ ہونا شروع ہوگا. پہلی بات کیا تھی؟ آرام طلبی کی بنا پر کوتاہیاں شروع کریں گے، مسائل کی تحقیق کی کوشش نہیں کریں گے اور غلط مسئلے بیان کریں گے. بے دین علماء کی شکل میں نمودار ہو جائیں گے. بے دین یعنی بالکل خود بھی دین پر نہیں ہوں گے لیکن کہلائیں گے کیا؟ عالم. بے دین علماء کی شکل میں نمودار ہو جائیں گے، بدعتوں کو سنتیں قرار دیں گے، قرآن کریم کو اپنی رائے کے مطابق بنائیں گے، اور گمراہ لوگ لوگوں کے حاکم بنیں گے اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کریں گے. تب لوگوں کے دلوں سے اسلام کی ہیبت نکل جائے گی. پھر یہ جو عالم کی لغزش کی بات ہوئی نا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گا. یعنی عالم خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے والا ہوگا. تو آپ سوچیں اسلام کس طرح سے تباہ و برباد ہوگا. اسلام انہی وجوہات کی بنا پر ختم ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں سے رخصت ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیے منافق کا قرآن میں جھگڑنا. منافق قرآن کیوں پڑھتا ہے؟ ہدایت کے لیے. ہدایت کے لیے نہیں پڑھتا. وہ قرآن اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اس میں کوئی نہ کوئی تنقید کرے، کوئی نہ کوئی کرٹیسزم کرے. اسی وجہ سے بھی دین کو نقصان پہنچے گا. اور اسی طرح سے جو ہم نے پڑھا کہ گمراہ کن سرداروں کی حکومت، یہ بھی اسلام کو نقصان پہنچائے گی. اسلام ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس کو سمجھیں تو. اگر نہیں سمجھیں گے تو وہی بات ہے کہ ہم بھی پھر کس چیز کی طرف چلے جائیں گے؟ جاہلیت کی طرف چلے جائیں گے. اگر ہم نے اسلام کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا
تو لازماً پھر اس کی جگہ جاہلیت نہیں آنا ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اس ایک آیت کی تلاوت سنتے ہیں. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. یہ جو ہم پڑھ رہے تھے کہ آج کا دور بھی دور جاہلیت سے ملتا جلتا ہے، اس میں ایک اور اہم چیز جس کا اضافہ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ مسلم حکام نے اللہ کی حدود کا نفاذ تقریباً ناممکن بنا دیا ہے. آپ اپنی اسٹیٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جرائم کرتے ہیں، ایسے جرائم جن کو حدی سزا دینی چاہیے لیکن حدود نافذ نہیں ہوتی. جیسے کہ دور جاہلیت میں اللہ کی حدود نافذ نہیں ہوتی تھی، بالکل اسی طرح سے آج بھی مسلم حکام نے اللہ کی حدود کا نفاذ تقریباً ناممکن بنا دیا ہے. تو واضح ہے یہ آیت آپ کو؟ چلیں الحمدللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.